خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آج آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 38واں باب لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہماری اس سیریز جو امن کے حوالے سے ہے، اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 ایپیسوڈ کر چکے ہیں۔ پہلا بنگلہ دیش کے محمد یونس کے حوالے سے تھا اور گرامین بینک کے حوالے سے تھا، اور دوسرا ایپیسوڈ ایران کی شیریں عبادی کے حوالے سے تھا، جنہیں عورتوں کے، بچوں کے انسانی حقوق کے حوالے سے نوبل امن انعام ملا تھا۔ یہ 2 مسلم بیک گراؤنڈ سے تھے، ایک بنگلہ دیش کے، ایک ایران کے۔ اب ہم آپ کو جغرافیکلی امریکہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے حوالے سے ہے، جن کو 1964 میں نوبل کا انعام ملا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 35 برس تھی۔ اب تو ان سے کم عمر کے بھی لوگوں کو مل چکا ہے، لیکن اس وقت تک وہ ینگسٹ نوبل پیس پرائز ونر تھے۔ تو چونکہ ان کا تعلق بلیک کمیونٹی سے تھا، اٹلانٹا جارجیا سے تھا، اور امریکہ میں جو کالوں کی تحریک، جو غلاموں کی تحریک جو ہوئی، وہ ہم پہلے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ غلاموں کی تحریک کیسی تھی۔ اس کے بعد ہم مارٹن لوتھر کنگ کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے بعد کچھ سماجی اور سیاسی حوالوں سے بات کریں گے۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ چونکہ مجھ سے زیادہ تاریخ جانتے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو کالوں کی، غلاموں کی یہ جو پوری تحریک تھی، موومنٹ تھی، یہ کیسے معاملہ افریقہ سے شروع ہوا اور کیسے یہ نارتھ امریکہ تک یہ بات کیسی ہے؟ یہ کیسے غلاموں کا؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ایسا مت کہیے، مجھے گناہ گار مت کیجیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑی بہت ضرور ہم اس پر ایک روشنی ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جسٹ 400 سال پرانی بات ہے، 300 سال پرانی بات ہے۔ اصل میں تو ناظرین یہ سلسلہ جب سے ہے، جب سے سویلائزیشن ہے، جب سے انسان اس کرۂ ارض پہ موجود ہے، سلیوری ساتھ ساتھ آئی ہے، یعنی وہ غلام کا تصور رہا ہے۔ یعنی لگتا ہے ایسا ہے جیسے کہ سویلائزیشن ممکن نہیں تھی غلامی کے بغیر۔ یعنی اگر ہم 2500 سال پیچھے چلے جائیں، اپنے مصر کے ان پیرامڈس کی طرف دیکھیں، تو اس کے پیچھے وہ سارا تصور ہے کہ غلاموں سے ہی ہوا تھا۔ یا میزوپٹومین اسٹیٹ جو تھی، میزوپٹومین اسٹیٹ جو رومن امپائر تھی تقریباً 1800 سال بیفور کرائسٹ، اس میں بھی ہمیں سارا تصور نظر آتا ہے۔ اور تو اور ہماری مذہب کی ہسٹری 6 اپنے صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب پورا عربک پینسولا بنا، تو افریقہ سے غلام آئے بہت تعداد میں، اور یہ سارے کے سارے پوری کی پوری عربک پینسولا کی میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے سلسلہ، اس میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلے، اگر فرض کریں امریکہ کی طرف آتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کہ جب کولونائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی جب پرتگیز آئے اور یہ سارے ہسپانوی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یا برٹشرز نے جتنی زیادہ کولونائزیشن کی، بحری جہاز بننے شروع ہوئے، تو 15ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی کے درمیان ہمیں پورا کا پورا ایک اٹلانٹک ٹریڈ نظر آتا ہے، سلیوری ٹریڈ نظر آتا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے انڈسٹریل سوسائٹی ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتی نارتھ امریکہ میں، جو ساؤدرن اسٹیٹس جو ہیں وہ وہاں سلیوری نہیں ہو پاتی۔ یعنی یہ اتنا اسٹیبلش ہوا کہ 12 سے 15 ملین بلیکس افریقی جو ہیں وہ باضابطہ لائے جاتے تھے جہازوں میں بھر کے، اور وہ جہاز جو ہیں وہ ساؤدرن اسٹیٹس آ کر وہاں پر ان کو زبردستی اتارا جاتا تھا۔ ایک شپ کے اوپر تقریباً 300 سے 600 سلیوز ہوتے تھے، وہ بیچارے راستے میں ہی مر جاتے تھے، اپنے فیسس، اپنے اسٹول، اپنے یورین میں۔ بہت سے لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، اس اسکیپ فنامنا میں مرتے تھے۔ پھر وہاں سے یہ سلسلہ جاتا تھا، باضابطہ فیکٹریز کہلاتی تھیں وہ، اور اس طرح کے ہاؤسز بنے ہوئے تھے جہاں ڈال دیا جاتا تھا انہیں۔ بے انتہا لوور لیول کا ان کا سارا لائف اسٹائل ہوتا تھا، بہت زیادہ ان پہ ظلم ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، بچے بھی جو ہے سلیوی تصور کیے جاتے تھے۔ اچھا، ایک مزیدار بات یہ کہ یہ پورا اکنامیکل ٹریڈ تھا۔ لائک اگر ڈچ یا برٹشرز یا یہ اپنے جتنے بھی یورپینس ہیں یا پرتگیز ہیں، یہ کیا کرتے تھے، یہ سلیوز اٹھاتے تھے افریقہ سے، اور یہ افریقہ کے انٹر کوسٹ موومنٹ کے اندر بھی سلیوز مرتے تھے، وہاں سے یہ سلیوز لیتے تھے اور انہیں کیریبین اور ساؤتھ امریکہ اور ان تمام اسٹیٹس میں اور ان تمام کولونائزڈ علاقوں میں بھیجتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو را کاٹن، را رائس، ایگریکلچر جو ہوتا تھا، جو وہاں گرو ہوتا تھا، اس کو یہاں منگواتے تھے برٹش نے اسٹیٹس میں، اور وہاں پر ان کی جو کچھ بھی ایگریکلچر پروسیس کے ذریعے سے ان کراپس کو یوٹیلائز کیا جاتا تھا، اور جو مٹیریل تیار ہوتا تھا وہ پھر افریقہ اور اپنی کولونائزڈ اسٹیٹس میں بیچا جاتا تھا، اس کے بدلے میں پھر غلام اٹھائے جاتے۔ یہ سلسلہ چلا ہے تقریباً 1865 تک۔
جب ابراہیم لنکن سامنے آتے ہیں اور پھر ابراہیم اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ 12 میں سے 9 اس زمانے میں بھی جو پرائم پریزیڈنٹس تھے امریکن ان کے اپنے سلیبز ہوا کرتے تھے, ہر بڑے آدمی کے سلیبز ہوا کرتے تھے, ابراہیم لنکن کے اپنے سلیبز موجود تھے. اب وہ کہتے ضرور ہے کہ ناردرن اور ساؤدرن سلیبز کے درمیان وہ ایک سول وار کا سلسلہ ہوا اور سول وار کے بعد 1865 میں یہ ایک سلسلہ ختم ہوا, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک اور بات بھی تھی. یعنی خود ہمارے ابراہیم لنکن صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اصل میں سلیوری کے خلاف ضرور ہوں مگر میں یونائٹ کرنا چاہتا ہوں ساؤدرن اور ناردرن اسٹیٹس کو, میرا پلان یہ ہے, ورنہ برٹشرز پیچھے سے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنا دیں گے. تو الٹیمیٹلی وہ سلسلہ ہوا, مگر اس کے باوجود 1865 کے بعد بھی 1875 تک اگلے 10 سالوں کے اندر بھی ایک پورا ایک ریکنسٹرکشن فنومنا ہوا. اس دوران بھی مسلسل چیزیں چلتی رہیں. یعنی وہ ایک جم کرو آپ کو یاد ہوگا تحریک, اور ایک وہ بلیک کوٹس کا سلسلہ. یعنی بلیک کوٹ تو پھر بعد میں ہمارے مارٹن لیوتھر کنگ نے ختم کروایا 1965 میں, جبکہ جم کرو جو ہے وہ 1865 میں ابراہیم لنکن نے ختم کرایا تھا, مگر اٹ واز ناٹ ایکچولی فنشڈ. اور یہ سلسلہ اب تک چلتا رہا اور 2000 تک یعنی الاباما میں کہیں جا کر انٹر ریشل میریجز کی پرمیشن دی گئی. تو یہ بہت پورا پروسیس ہے. مارٹن لیوتھر کنگ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. مجھے بلند اقبال صاحب یہ فیلنگ ہوئی کہ یہ جب مارٹن لوتھر کنگ بچپن میں مطلب اس وقت تک لنچنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کالے کو پکڑ کر اس کو مار دیا اور درخت سے لٹکا دیا. میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹسٹکس کہ 1880 سے 1920 تک تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو لنچ کیا گیا. تو یہ جب جس ماحول میں پلے بڑے بچے تھے اور یہ بس میں گئے اور سیٹیں موجود تھیں, 90 میل ان کو کھڑے رہنا پڑا, ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن جو چیز مجھے دلچسپ لگی کہ ان کے والد جو تھے وہ بڑے پولیٹیکلی اویئر تھے, تو انہوں نے جب بھی موقع ملا ان کے ساتھ جب بھی تعصب کا سلوک کیا گیا تو وہ ایک جس کو ہوتا ہے نا ایک انٹیگریٹی والا انسان, جو مجھے اگر ان کی جیسے ہم جس کو ہم اپنے عرف عام ایک غیرت یا عزت یا احترام کہتے ہیں. تو میں پڑھ رہا تھا ان کی بایوگرافی میں کہ وہ ایک پولیس آفیسر, یہ بچے تھے تو پولیس آفیسر نے ان کو بوائے کہہ کے بلایا. اس وقت بوائے کہہ کر ان کو ایک طرح سے تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی. تو انہوں نے پولیس آفیسر کو چیلنج کیا, انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ریسپیکٹ کروں تو تمہیں میری ریسپیکٹ کرنی ہوگی اور مجھے عزت سے مسٹر کنگ اس طرح بلانا ہوگا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مارٹن لوتھر کنگ کے لیے اس ماحول میں ایک طرف تعصب ہے لیکن دوسری طرف ایک پولیٹیکل اویئرنیس ہے, کانشیسنیس ہے. پھر وہ بڑھتے بڑھتے یہ میں نے محسوس کیا کہ یونیورسٹی گئے اور پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا سوشیالوجی میں. مطلب بہت اگرچہ والد ان کے پاسٹر ہی تھے تو اگرچہ مطلب یہ ایک طرح سے پریسٹ بنے, لیکن اس کے ساتھ ایک بہت پڑھے لکھے اور بہت ہی روشن خیال مطلب. تو آپ کا ان کے پادری ہونے کے بارے میں آپ کا کیا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ سلسلہ پیچھے سارے بیپٹسٹ پیسٹرز کہلاتے تھے اور مذہب کے حوالے سے ان کا بڑا سنجیدہ رویہ تھا. اچھا ایک بات اور کہتا چلوں, مجھے جم کرو والی بات میں نے کی تھی, وہ جو ایک لا جو سلسلہ جو ختم نہیں ہوا بالآخر انہی کی کوششوں سے 1965 میں ختم ہوا, وہ اتنا سخت تھا کہ کالے ایک بخول کیسے واٹر جو ہوتے ہیں نا کولر, اس میں ایک جگہ سے پانی نہیں پی سکتے تھے. ایجوکیشن ہو, ٹرانسپورٹ ہو, بسز سروسز ہو, ہر چیز میں ایک علیحدگی تھی. تو جب یہ چھوٹے تھے تو کسی بچے کے ساتھ کھیلتے تھے, 4-5 سال کا بچہ تھا, ان کے ماں باپ نے اسے روک لیا, گورا بچہ, تو یہ اپنے باپ کے پاس گئے. اچھا باپ جو ہے وہ ہر چیز کو جیسا آپ نے فرمایا نا اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کرسچینٹی کے حوالے سے, کہ دیکھو جیسس جو ہے ان کی تعلیم میں یہ نہیں ہے, جیسس کی نظر کے اوپر ان کی اچھی نظر نہیں ہے, یہ نہیں جانتے کہ ہم لوگ برابر ہی ہیں, رنگوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ سب چیزوں کا منع کیا گیا ہے بائبل میں. تو وہ اپنا ایک اس حوالے سے تو وہ مذہب جو ہے وہ بڑا رول پلے کر رہا تھا, مگر ایز اے اسٹوڈنٹ بھی یہ بہت اچھے تھے. مطلب میں پڑھ رہا تھا کہ صاحب وہ گریڈ 9 اور گریڈ 11 میں تو یوں ان کو سوئپ کر دیا گیا اچھے اکیڈمکس کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایجوکیشن لی, بیچلر میرا خیال ہے انہوں نے پینسلوانیا سے کیا, اور پھر ماسٹرز کیا انہوں نے, ڈاکٹریٹ کیا انہوں نے بوسٹن یونیورسٹی سے. جو کیا مذہب میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا یا نہیں سوشیالوجی. تو مجھے بلند اقبال صاحب ایز اے سائیکائٹرسٹ یا سائیکو تھراپسٹ میرا یہ ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی انسپریشنز کہاں سے آتی ہیں. تو جب میں ان کو اس حوالے سے دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ والد صاحب تو ان کے تھے ہی جو کہ ایک پرسنل, اس کے بعد مذہب میں اگر جیسس کرائسٹ کو کہا جائے, اس کے بعد 2
पर्सनैलिटीज ऐसी आती हैं जो इनको बहुत इंस्पायर करती हैं। एक फिलोसॉफिकली एक पॉल टिलिच है, जो मैंने भी पढ़ा उनको। पॉल टिलिच बहुत ही एक हाई लेवल के फिलोसफर हैं, मजहबी आदमी, लेकिन बहुत ही फिलोसॉफिकल अप्रोच है। जैसे हमारे अगर इस्लामिक मुस्लिम स्कॉलर्स में, जैसे आप अबुल कलाम आज़ाद या गुलाम अहमद परेज की बात करें, कि मतलब है कि एक बड़े जेन्युइन, एक लिबरल, एक उस सोच की। और दूसरा जो है जहाँ हम पॉलिटिकल हवाला है, वो मोहनदास गांधी से ये बहुत इंस्पायर हुए। और उनकी जो हम उसके मज़ीद बात करेंगे, जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है सत्याग्रह, तो ये इनको बल्कि बाद में ब्लैक या निग्रो गांधी भी कहा गया। और जब मैं खुद गया, जब अटलांटा गया, जॉर्जिया गया, तो इनके मैं म्यूज़ियम देखने गया, मुझे एक इंस्पिरेशन थी। तो वो जो पार्क है, इनके म्यूज़ियम के बाहर जो पार्क है, उसमें पहले उन्होंने गांधी का स्टैचू लगाया है और बाद में मार्टिन लूथर किंग का। तो ये एक तरह से अकीदत कहें या एहतराम कहें, जब आप उनको मिलने जाते हैं तो पहले आप गांधी से मिलते हैं और फिर आप उनको लेते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद दोबारा आते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, ये देखें, ये मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में है, ब्लैक्स की मूवमेंट है, और उसमें ये एक बहुत ही संजीदा रोल प्ले करते हैं। तो हम अगले सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि एक रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर कैसे बन जाता है। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और हम दोबारा हाजिर होते हैं। Jewel One Residencies, 4-star service apartments with the facility of daily rental income. A luxury housing project in the heart of Lahore, Gulberg, with 3 to 4.5 years easy installment plans, starting from 172,950 rupees only, equipped with all the amenities of modern lifestyle. 1, 2 and 3 bedroom super luxury apartments with attached Spanish bath, Chinese and Spanish flooring, spacious living room, Italian designed kitchen with built-in appliances, reception area, lobby, wide car parking, coffee shop, restaurants, swimming pool, gymnasium, fastest elevators, and a lot more, where a dream life is waiting for you and for your family. Jewel One Residencies, your dream world. कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स और कानूनी मामलात, बिलखुसूस विरासत, जायदाद और प्रॉपर्टी, नाजायज कब्जा, जाली डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड, फैमिली केसेस, किरायादारी, क्रिमिनल केसेस और लेन देन के मामलात वगैरह की वकालत और मुशावरत के लिए पाकिस्तानी लॉ फर्म चौहान लॉ चैम्बर्स। वेबसाइट www.chauhanlawchambers.com. Phone +92 333 424 7447. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा, क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए
416-666-1563 اور $3,000 کیش حاصل کریں. سم کنڈیشنز اپلائی. کال کیجئے 416-666-1563. مارگیج ایڈوائزر معین احمد. Strength lies in differences, not in similarities. Over 118,000 people call Pickering Uxbridge home. From Lake Ontario to Ravenshaw Road, from York Durham Line to Lake Ridge Road, the diversity of our riding is growing. The constituents of Pickering Uxbridge are ready for change. Hi, my name is Taha Sheikh. I'm 25 years young, born and raised in Ontario, and I'm seeking nomination to become your next MPP candidate for the riding of Pickering Uxbridge. I'm a passionate, educated leader who's ready to bring change to deserving residents of Pickering Uxbridge. Whether that's transit expansion, working with overflowing schools, or outlining a plan for job creation and development, I'm ready to lead. My fellow residents of Pickering Uxbridge, I need your support. Become a member now and invest in the future of Ontario by nominating a young, strong candidate as your next Liberal MPP for Pickering Uxbridge. My name is Taha Sheikh, and I'm ready to lead. خواتین و حضرات، آج ہم نوبل پیس پرائز ونر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے ان کی ایک آٹو بایوگرافی ملی اور وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی کور پہ پہلے گاندھی کی تصویر ہے اور پھر مارٹن لوتھر کنگ کی. تو یہ ایک ان کی جو عقیدت یا احترام جو ان کی فلسفی کے ساتھ تھا گاندھی کی. تو یہ ریلیجس لیڈر آہستہ آہستہ پولیٹیکل لیڈر کیسے بن گئے، اس میں ایک واقعہ ہوا، واردات ہوئی. وہ دسمبر 1 1955 میں ایک محترمہ بلیک لیڈی روزا پارکس گاڑی بس میں جاتی ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑی ہو جائیں. وہ کھڑی ہونے سے انکار کرتی ہیں، وائٹس کو ڈیفائی کرتی ہیں اور وہاں سے ایک ہنگامہ شروع ہوتا ہے. وہ جو ہنگامہ ہے وہ ایک موومنٹ بنتی ہے. موومنٹ میں مارٹن لوتھر کنگ انوالو ہوتے ہیں. 381 دن یہ سلسلہ چلتا ہے. تو اس سے جو مارٹن لوتھر کنگ ہیں وہ ریلیجس لیڈر سے ایک پولیٹیکل لیڈر بنتے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے چند سال کا، تو بلند اقبال صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ان کی انوالومنٹ ہے، پولیٹیکل انوالومنٹ، ایک پادری ہے اور پھر وہ اپنی موومنٹ میں، تو آپ کے خیال میں ان کی کس لیول کی پولیٹیکل انوالومنٹ تھی مارٹن لوتھر کنگ؟ ڈاکٹر صاحب جیسا بھی آپ نے بتایا گاندھی جی کے حوالے سے تو ایک نان وائلنٹ والی موومنٹ چلا رہے تھے وہ، اور بلیک کے رائٹس کے لیے جو بیسک رائٹس کی بات ہو رہی تھی. تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. اور خصوصاً جو مونٹگمری والا واقعہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ صاحب وہ لگ بھگ سال پورا ہے نا بس کی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی بھی شخص بس میں نہیں بیٹھے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اکنامیکل پریشر بنا اور جب بسیں سروسز ہی نہیں چلی تو اس کی وجہ سے وہ پوری پوری ریاست ہل کر رہ گئی کیونکہ ایک بہت بڑا اکنامیکل جنریشن ہوتا تھا وہاں سے. اچھا اس دوران ان کے اوپر بڑی مسائل بھی آئے. ان کے گھر پہ بوم مارا گیا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور پھر ان کو جیل بھی ہوئی اور اس کے بعد مطلب یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو ایک آدمی جو نان وائلنس والی اسٹریٹجی لے کر چل رہا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پورا کاؤنٹر ری ایکشن ہے. لیکن یہ موومنٹ 10 سے 12 سال چلی اور میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ ایک کے بعد ایک اس کے بعد یعنی انہوں نے ایک باضابطہ انسٹیٹیوشن بنائی تھی SCLC کے نام سے، ساؤدرن کرسچن لیڈرشپ کانفرنس اس کا نام انہوں نے رکھا تھا وہ، اور ساتھ میں گاندھی جی کی ایک پوری ایسوسیشن جو کہ ایک اس کو بھی انہوں نے ساتھ میں مرج کیا تھا. اور یہ دونوں موومنٹ سوسائٹی آف ہیومن رائٹس، گاندھی سوسائٹی آف ہیومن رائٹس، ان دونوں کو مرج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک یعنی کہتے ہیں کہ کوئی 6 ملین مائل کا انہوں نے ٹریول کیا، کوئی 2500 اسپیچز دی اور اسپیکر بلا کے تھے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی نہیں؟ جی.
اسپیکر ان کے پاس جو لفظوں کی آپ نے جی ان کی جو آریٹری ہے میں مطلب ہے جیسے بعض غالب اور میر کے شعر جو ہیں وہ ضرب المثل بن گئے، تو میں آپ کو 2 جملے ان کو سناتا ہوں تاکہ ایک ان کی آئی ہیو اے ڈریم کے حوالے سے اور ایک ان کی اسپیچ. آئی ہیو اے ڈریم جو اگست 1963 میں جو لاسٹ اسپیچ تھی، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو اے ڈریم my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream. یہ ان کا ایک مطلب ہے ایک جو خواب کی بات ہے. اور اپنی اسپیچ میں جو 64 میں انہوں نے اور بلکہ اس میں اب مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ 22 ملین بلیکس جو جن کو یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو وہاں وہ کہتے ہیں 64 میں کہ I have the audacity to believe that peoples everywhere can have 3 meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom for their spirits. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص ایک اسکالر بھی تھا، ایک فلاسفر بھی تھا، اور یہ اپنی ریلیجس آریٹری اور فلسافیکل جو اس کے اندر ایک وزڈم ہے اس کو ملا کر انسپائر کرنا، مطلب لوگوں کو بہت انسپائر کیا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں. تو میں تھوڑا سا پیچھے جا کر وہی مونٹگومری سے شروع کرتا ہوں بات. جیسے آپ نے فرمایا کہ مونٹگومری کے اوپر ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کے بعد سے ان کی ایک سوشل فگر بنی، آل اوور دا ورلڈ یہ نظر آنے لگے، آل اوور دا امریکہ خصوصاً. اس کے فوراً بعد ہی بیسک رائٹس کے اوپر تو امینڈمنٹ آ گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے لائک 61 میں انہوں نے البینی موومنٹ جارجیا میں اس میں کیا. اچھا اس میں کافی بڑا مجموعہ لاکھوں کالوں کا آیا، بلیکس کا آیا، اور گورے بھی شامل ہوتے چلے گئے. اور جس طریقے سے پھر گورنمنٹ نے اس کو ریئیکٹ کیا، جس طرح سے وہ پانی کے شب مارے گئے، جس طرح سے بچوں پہ ظلم ہوا، خود انہیں جیل ہوئی. پھر اس کے بعد جو موسٹ ریسسٹ پلیس برمنگھم ہے جو الاباما کی کوئی وہ جگہ، وہاں پر بھی انہوں نے ایک بہت بڑا سلسلہ شروع کیا. اور اس کے بعد 1963 میں یہ ہوا تھا، اس میں بھی ان کو جیل ہوئی. تو کہتے ہیں 29 ٹائمز ان کو جیل ہوئی. اور اس دوران یعنی اگلے 4-5 سالوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی سینٹ اگسٹن فلوریڈا میں 1964 میں، اور پھر 1965 میں سیلما الاباما میں، پھر 1964 میں نیو یارک سٹی میں انہوں نے اسپیچ دی. تو یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ امینڈمنٹس رائٹس کے لیے آتی نہیں چلی گئی. اچھا اس دوران یہ آدمی لکھنے پڑھنے والا آدمی تھا، نہیں صرف یہ نہیں کہ صرف ایک پولیٹیکل فگر تھی. ان کی کئی ایک کتابیں بھی آئیں، دوستوں کو ذرا سے میں بتاتا چلوں. ایک تو اسٹرائڈ ٹوورڈز فریڈم، یہ جو مونٹگومری والا واقعہ تھا وہی کتاب تھی. دوسری دا میجر آف اے مین، اور اسٹرینتھ ٹو لو ایک کتاب یہ بھی تھی. اور وائی وی کینٹ ویٹ، اور ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، کیاس اور کمیونٹی. اور ایک اور تھی دا ٹرمپ آف کنسائنس. تو اس طرح کی 5-6 کتابیں انہوں نے لکھی اس دوران. تو بڑا ایکٹیو اگلے 10 سال ان کے ایک فائٹ کے اندر گزرے، نان وائلنٹ کہیں پر بھی. بلکہ ایک آدھ جگہ تو ایسا بھی واقعہ ہوا کہ جب باضابطہ پولیس چیلنگ ہوئی تو انہوں نے کہا پرے کریں آپ سب. تو یہ ینگ لڑکا ہے، 34 سال کی عمر میں تو یہ سارا سلسلہ ہوا. یعنی جب اس کو نوبل پرائز ملا ڈاکٹر صاحب کب 64 میں. ہاں تو اب تھوڑا سا بلند اقبال جو سوشل پولیٹیکل میں آپ سے اب تھوڑا سا مشکل سوال. مشکل سوال یہ کہ جب مارٹن لوتھر کنگ ایک پیس موومنٹ کر رہے ہیں، اسی دوران میلکم ایکس جو ہے وہ بلیک پاور، انہوں نے کہا کہ تم جو ہو تم بک گئے ہو، تم جو ہو بلیک کافی میں وائٹ کریم ڈالتے ہو ان کو خوش کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا، ہم جو ہے ہتھیار اٹھائیں گے، ہم ان کو چیلنج کریں گے، یہ ہمارے ساتھ. اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ FBI والے جو تھے وہ ان کے بہت خلاف ہو گئے، ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ موسٹ ڈینجرس کمیونسٹ کے ساتھ بھی کنیکشن ہے کچھ اسی بات. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ جو موومنٹ میں ان کی جو پیس موومنٹ ہے اس کے مقابلے میں جو ایگریسو وائلنس ٹو کہ آگ کا جواب آگ سے دیا جائے، اب دونوں بلیکس کے اندر ہی ہیں. تو مطلب ان کے دشمن وائٹس ہی نہیں ہے، ان کے دشمن بلیکس بھی تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ان بلیکس کے ساتھ جو وائلنس کے حق میں تھے، جب ان پہ حملہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے جب آپ پتھر اٹھائے، اب آپ بندوق اٹھائے، اور یہ نہیں اٹھاتے تھے. تو اس حوالے سے آپ کا ایک طرف وائٹس کا اور دوسری طرف ان بلیکس کا جو ایگریشن کے حق میں تھے، اس کے بارے میں آپ
کہ کیسے کیا لگتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پیرالل کہانی لگ رہی ہے مجھے بالکل گاندھی جی والی, ٹو بی آنیسٹ, لائک جو انڈیا میں موومنٹ ہوئی تھی کم و بیش وہی رویہ ہے. مگر یہاں ایک بات مجھے جو پیسو ایک ایٹیچیوڈ نظر آ رہا ہے وہ کرسچینٹی سے آتا ہوا زیادہ نظر آ رہا ہے. بہرحال وہ ایک بہت بڑی مثال ہندوستان کی موجود ہے, مگر جو جیوسس کا ایک رویہ رہا, 29 سال کی عمر نہیں تھی ان کی تو وہ لٹکا دیے گئے, رومن نے مار دیا تھا ان کو, جو بھی سلسلہ ہوا تھا, سوری مطلب اٹھا لیے گئے. تو بالکل ایسے یہ شخص بھی اس کی ایسیسینیشن ہی ہوئی الٹیمیٹلی. مگر یہی ڈٹرمنیشن, یہی کنسسٹنسی, یہی اس کا سارا پیشن ہے جو اسے ایک بہت بڑا آدمی جو ہیرو بنا گیا بعد میں, کہ اس نے ہتھیار نہیں اٹھائے بلکہ ہر بار یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے گورے بچوں کے ساتھ رہیں اور ان کو ان کی اسکل کے لحاظ سے ہی میجر کیا جائے, نہ کہ ان کے رنگ, ان کے ریلیجن اور ان کے تو یہی پیشن ہے اصل میں, یہیں پر تو اس آدمی کی پہچان بنی ہے. تو بلند اقبال صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم مستقبل میں بات کریں گے یاسر عرفات اور یٹسک ربین کی, کہ وہاں پہ بھی یٹسک ربین کو بھی اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے یاسر عرفات سے ہاتھ ملا لی. تو مجھے یہ لیے ایک ڈائلاما یا ایک آئرنی لگتی ہے کہ امن کا پرچارک جو لوگ ہیں ان کو لوگ مار ڈالتے ہیں, ان کو قتل کرتے ہیں, کہ ان کی پیس موومنٹ کو بھی وہ اس طرح مطلب گریسفلی نہیں لیتے جیسے ان کے ساتھ ہوا. تو دوسری بات جو ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک فیملی میں, دوسری میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کے ساتھ ایک فیملی بھی ہے, جیسے تقریر میں بھی میں نے اس لیے وہ جملہ چنا کہ 4 بچے ہیں, ایک بیوی ہے اور ایک اپنی فیملی لائف ہے. تو یہ سوالے سے آپ بتائیں کہ یہ جو لوگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے ایک منڈیلا کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا, ایک چیلنج تھا. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی جو پرسنل لائف, جو فیملی لائف ہے اور جو ان کی پولیٹیکل لائف ہے اور جو کمیونٹی لائف ہے, اس کے اندر بیلنس رکھنا, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک الگ طرح کا ڈیلیما. میرا خیال ہے کہ جو پرسنالٹی ان کی جو پرسنالٹی بنی ہے بہرحال ایک اکیڈمک پرسنالٹی ہے. یہ ینگ بلیک جس کی ناظرین کرام کو تو اب یہ کلیئر ہی ہو گئی بات کہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی 39 ایئرس میں, ان کی ایسیسینیشن ہوئی تھی ٹینیسی میں میرا خیال ہے, کسی ہوٹل کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت تک نوبل پرائز مل چکا تھا. البتہ ان کی موومنٹ دوسری طرف چلی گئی تھی, لائک ویتنام کے لیے بات کر رہے تھے یہ, اور حوالوں سے آگے بڑھ گئے تھے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے آل اوور دا ورلڈ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سلسلہ ایک دوسری طرف ضرور نکل رہا تھا, مگر جہاں تک اس بیلنس کا تعلق ہے جو آپ فرما رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ جس طرح سے انہیں کامیابی ملی ہے, جس طرح سے ملین اور بلین لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے, وہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑے اسپیکٹرم کا ہے. اس میں ایک, اور پھر ان کی بیوی ان کی گرل فرینڈ تھی نا, وہ دوسری ملاقات میں انہوں نے شادی کر لی تھی. بڑی مزیدار سا واقعہ ہے, کوئی کس سے کنیکٹڈ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لائک دوسری بار وہ کال کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز ہی مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے مل تو لو, نہیں بس تمہاری آواز ہی اتنی خوبصورت ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں گا. تو اس میں ایک انوسینسی ہے, اس میں ایک آدمی لگ رہا ہے کہ واقعی معصوم ہے اور امریکن سے زیادہ امریکن ہے, یعنی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسانوں سے زیادہ انسان ہے. تو وہ جو ایک چیز ہے وہ میرا خیال ہے جب بلٹ ہوتی ہے تو ایک بیلنس نیچرلی کریٹ ہو جاتا ہے, جو اس کے ساتھ کریٹ ہو گیا اور جو بڑے لوگوں میں کریٹ ہو جاتا ہے. تو اوور آل موومنٹ کامیاب رہی. بعد میں ووٹنگ کے بھی مل گئے سب, وہ جو ایک پوری ڈسکرمنیشن تھی وہ ساری ختم ہوتی چلی گئی, وہ جو پریجوڈس انوائرمنٹ تھا ختم ہو گیا, اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ ایک نئے امریکہ میں شفٹ ہو گیا الٹیمیٹلی. آج ہم, اور 1985 میں کانگریس نے یہ کیا کہ ان کا ایک نیشنل, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں ایک بہت آنر کی بات ہے کہ ان کے لیے ایک دن, مطلب ایک نیشنل ہالیڈے ایکنالج کرنا, نہ صرف یہ کہ نوبل پرائز ملا ان کا ایک. تو آخر میں ہم اس حوالے سے بلند اقبال صاحب بات کریں کہ یہ جو ریشل پریجوڈس ہے, اس کی سماجیات اور اس کی نفسیات جو ہے کہ رنگ اور نسل کی وجہ سے جو تعصب ہے, یہ اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ پھر میں آپ کو اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس کے ڈانڈے پھر وہیں پیچھے مل جاتے ہیں ٹرائبس کے دور سے. لائک اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ پریجوڈس ہم کیوں ہوتے ہیں انسان, تو میرا خیال ہے کہ اس کے معاملات وہی ہیں کہ ٹرائبل جو ایک مینٹیلٹی ہے, ایک سائیکالوجی ہے, سروائیول کی ایک ٹیکٹس ہے, تو اس میں یہ چیز بلٹ ہو جاتی ہے. مگر اگر ہم سائیکالوجیکل اسٹرکچر کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ
جیسے ایک سیرو ٹائپنگ ہوتی ہے، ایک رویہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے، اس کا کنیکشن پریجوڈس سے اور ڈسکرمنیشن سے ہے آپس میں. لائک سیرو ٹائپ کا مطلب یہ کہ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ آدمی موٹا ہے اور موٹا ہے اور نہ لیزی ہے، تو یہ تو سیرو ٹائپ ہو گئی. ایک آئی مین اٹس مور لائک ایک رویہ ہے میرا اس کے بارے میں. لیکن اگر میں اس آدمی کو ہائر نہ کروں کیونکہ یہ موٹا ہے کام نہیں کرے گا، تو میں کسی موٹے کو ہائر نہیں کروں گا. دس از واٹ وی کال ڈسکرمنیشن اور پریجوڈس. یو نو دیٹس ہاؤ کہ اگر ایک عورت سائنٹسٹ ہے اور میں کہوں گا یار سائنٹسٹ عورت اسمارٹ نہیں ہو سکتی، تب تک تو رویہ ہے. لیکن اگر میں اس کو ہائر نہیں کروں یا اس کو کم سیلری دوں یا اس کا ڈسکرمنیشن کروں تو دس از ڈفرینٹ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے کئی ایک فیکٹرز ہیں جو میں پڑھ رہا تھا. انٹیگریٹڈ تھیوری ایک نظر میں آئی تھی میرے. انہوں نے کہا تھا کہ کئی طرح کے تھریٹس ہیں. کچھ ریئلسٹک تھریٹس کہلاتے ہیں، جیسے کہ یہی تھریٹ ہے کہ اگر ہم ایک نئی دنیا میں شامل ہوئے ہیں تو بھائی وہاں پہ میرے ساتھ کیا کیا کمپٹیشن آنے والا ہے. دیٹس اے ریئلسٹک تھریٹ. اکنامیکل تھریٹس از اے بگ تھریٹ. دوسری طرف سمبولک تھریٹ ہے، وہ کہتے ہیں کلچر تھریٹ ہوتا ہے. سمبولک تھریٹ از مور لائک کہ یہ نیا کلچر ہے، میری کیا کیا پرابلم کریٹ کرنے والا ہے، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ وائٹ پاپولیشن میں ہماری طرف سے ہو. یا بالکل ایک اور تھریٹ انہوں نے کہا تھا انٹر گروپ اینگزائٹی کہلاتی ہے. کیا آئی ہیو اے پالپیٹیشن لائک یہ باہر کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسی بات لے گا میری، اب میں ایزی فیل نہیں کر رہا ہوں اس کے ساتھ. یا ایک اور انہوں نے کہا تھا جو یہی نیگیٹو سیرو ٹائپ ہے کہ وی آر آلریڈی پری آکوپائڈ وتھ سم تھاٹ اور ناؤ وی آر بیہیونگ یو نو ان نیگیٹولی لائک وی آر اسٹارٹنگ ڈسکرمنیشن. تو مجھے یہ فیکٹرس نظر آ رہے تھے کہ دیٹس ہاؤ اٹ از دیئر. لیکن آپ مجھے پلیز سمجھائیے. بہرحال سمجھانے کی بات ہے. میرا ایک تاثر یہ ہے کہ بعض جو آئیڈینٹی کی بات ہے، بعض آئیڈینٹی انویزیبل ہے. صحیح. مثال کے طور پہ اگر آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا آپ ایتھیسٹ ہیں یا آپ انارکسٹ ہیں، یہ کوئی دیکھ کے نہیں بتا سکتے. آپ بتائیں گے تو صحیح. اسی طرح آپ گے ہیں یا آپ لیسبین ہیں یا آپ یہ دیکھ کے نہیں بتا سکتے. صحیح. لیکن کالا ہونا یا براؤن ہونا اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. تو ایک ویزیبل مائنورٹی ہے اور ایک انویزیبل مائنورٹی ہے. اچھی بات. تو میرے نزدیک جو ویزیبل مائنورٹی ہے اس کے ساتھ پریجوڈس کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، آپ کالا نظر آ رہا ہے. اب دوسری بات اس میں جو کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ بہت سی جب مکسڈ میرجز ہونی شروع ہو گئی تو اب ساؤتھ افریقہ جب میں گیا تو اس کو اب ملاٹو کہتے ہیں کہ بھئی وہ بلیک، ایک پیرنٹ بلیک ہے ایک وائٹ ہے، یا فیملی میں جس میں اوباما کے بھی شاید فیملی میں تھا. تو میرے نظر کی معاملہ وہاں کچھ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو پریجوڈس یا جو آپ کی شادی نہیں کرنی یا آپ کا جو مکسڈ میرجز والی بات ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلیکس ہیں یا جو ایک خاص رنگ اور نسل ہے ان کے بارے میں جو تعصب تھا وہ بہت بلیٹنٹ تھا، بہت آبویس تھا. میں نے خود دیکھی ساؤتھ افریقہ میں بھی کہ وائٹس آر ناٹ الاؤڈ. جیسے آپ نے کہا نا بات وہیں سے جہاں سے شروع ہو گئی کہ سیگریگیشن یہاں تک ہے کہ اسکولز میں، کالجز میں، پبلک لائف میں آپ کہیں بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے. واش روم تک آپ نہیں جا سکتے آپ کو اس وجہ سے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیریئر کو توڑنا جو نا بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی، قربانیاں دیں اور کئی سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے اس چیز کو، اور یہ وہاں پر موجود تھے جب جانسن نے وہ بل پاس کیا، اس کے اوپر دستخط کیے تو وہ پین ان کو دیا. تو مطلب ہے تو ان کے لیے ایک بہت ہی آنر کی بات تھی میں سمجھتا ہوں، اور بلیکس کے لیے اور پورے امریکہ کے لیے. تو باتیں تو بہت ہم کر سکتے ہیں لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے اور ہمیں عامر صاحب نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے. تو خواتین و حضرات، گفتگو تو بہت دلچسپ ہے اور یہ بہت انسپائرنگ ہے مارٹن لوتھر کنگ کی جو پرسنالٹی ہے، لیکن وقت کم ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کینیڈا میں چونکہ رات کے 10 بجے ہیں تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں، اور اگلی دفعہ ہم آپ سے امریکہ میں ہی رہیں گے. ہم آپ کو جمی کارٹر کے حوالے سے، ان کو نوبل پیس پرائز ملا تھا صدر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی، بے گھر لوگوں کو انہوں نے گھر بنوائے اپنی فاؤنڈیشن میں، اس حوالے سے بات کریں گے. تو آج ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شب بخیر. Here's to the people, pioneers searching for better, ambitious fortune seekers in strange new places. They're the inspiration behind Zoom, the fast and secure money transfer app from PayPal. GT
647-865-2949. Welcome to Soho's Fashion Studio, a wonderland of designer and bridal couture, where our in-house designers will design your dream dress and our fashion houses in Pakistan will create it. Find casual to luxury fabrics under one roof. Quality is our #1 priority. We are open Tuesday to Sunday, 12:30 to 7:30. Shipping internationally and within Canada is also available. Visit us at 2275 Britannia Road, West Mississauga, Unit 15. Or call us at 647-967-0351. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रूरी मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा। And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स और कानूनी मामलात बिलखुसूस विरासत, जायदाद और प्रॉपर्टी, नाजायज कब्जा, जाली डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड, फैमिली केसेस, किरायादारी, क्रिमिनल केसेस और लेन देन के मामलात वगैरह की वकालत और मुशावरत के लिए पाकिस्तानी लॉ फर्म जोहान लॉ चैम्बर्स। वेबसाइट www.johanlawchambers.com। फोन +9